بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، ہمارے ہاں کچھ اعمال و افعال، کچھ رسوم و رواج معاشرے میں اس طرح رواج پا چکے ہیں، عام ہو چکے ہیں، بلکہ قانون کا حصہ بن گئے ہیں، جو شریعت مطہرہ کے متصادم ہیں، معارض ہیں، ٹکراتے ہیں، اور واضح ہے وہ کام تو ہم کر لیتے ہیں لیکن ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہمارا یہ عمل جو ہے شریعت مطہرہ کے خلاف ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناراضگی کا باعث ہے۔ ہمارے اندر جو جہالت ہے اس کا ازالہ نہیں ہو سکا، جبکہ علماء باقاعدگی سے احکام شریعہ کو کھول کھول کر کے بیان کرتے ہیں اور معاشرے میں پائی جانے والی خرابیوں کا بھی ازالہ کرتے ہیں۔ انہیں میں سے ایک یہ ہمارے ہاں جو تصور پایا جاتا ہے آق نامہ، یعنی باپ جو ہے یا والدہ جو ہے اپنی اولاد کو، زیادہ تر باپ جو ہے اولاد کو جائیداد سے، ترکے سے محروم کر دیتے ہیں اور باقاعدگی سے آق نامے چھپتے ہیں اخبارات میں، باقی رسالوں میں، یا جو باقی وسائل ہیں، تو آق نامہ جو ہے چھپتا ہے، گویا کہ والد اپنی اولاد کو، جب اولاد نافرمان ہو جائے، کیونکہ آق کا معنی یہی ہے نافرمان ہونے کے، جب اولاد نافرمان ہو جائے، ماں باپ کی بات نہ مانے، خاص کر کے والد کی بات کو نہ مانے، انہیں تنگ کرے، جائیداد مانگنے لگ جائے، گستاخی پر اتر آئے، اور بہت سارے وسائل ہیں ناراض کرنے کے۔ جب اولاد جو ہے ماں باپ کو تنگ کرتی ہے، باپ کو تنگ کرتی ہے، تو باپ پھر مجبور ہو کر اسے جو ہے ترکے سے محروم کر دیتا ہے اور یہی کہتا ہے کہ میں اس کے قول و فعل کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ ویسے تو انسان ذمہ دار نہیں ہوتا، جب اولاد بالغ ہو جائے تو خود ہی وہ ذمہ دار ہے، باپ تو ذمہ دار نہیں ہوتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے اپنی جائیداد سے، چاہے وہ منقولہ ہے یا غیر منقولہ، پلاٹ کی صورت میں ہے، جو ہے وہ پیسے ہیں، رقم ہے، جائیداد ہے، گھر ہے، یا باقی بہت ساری منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد سے جو ہے میں اسے آگ کرتا ہوں، محروم کرتا ہوں، اس کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو یہ چیزیں ہمارے ہاں عام موجود ہیں، آق نامہ بنایا جاتا ہے، اشتہار دیا جاتا ہے، اور پھر کیونکہ ملک کا قانون بھی یہی ہے، تو اس کا ہوتا یہ ہے کہ جب باپ فوت ہو جائے تو جسے والد جو ہے آگ کر کے گیا ہے وہ ترکے سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ملکی قانون ہے یا ہمارے ہاں رواج ہے، لیکن یہ قانون جو ہے شریعت کے متصادم ہے۔ اگر اولاد نافرمان ہو جائے تو بڑا گناہ ہے، ماں باپ کو ناراض کرنے والا شخص جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کی خدمت کے حوالے سے جو ہے متعدد مقامات میں جو ہے ان کا تذکرہ کیا، کہیں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ آپ کا رب جو ہے حکم دے رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات نہیں کرنی، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی معبود برحق ہے، اور اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ 15ویں پارے میں سورہ اسراء میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام ہیں، جو والدین کے حوالے سے جو ان کی ذمہ داریاں ہیں اولاد پر، ان کا بڑی تفصیل سے حکم بیان کیا ہے۔ فَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں ڈانٹنا نہیں ہے، اف تک نہیں کہنا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں اولاد جو ہے نافرمانی پر اتر آتی ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اگر وہ غیر شرعی کام کر رہے ہیں، اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، اور والدین کی خدمت کر کے جنت میں داخل ہونے کی بجائے دوزخ کا ایندھن بن رہے ہیں، واضح ہے قیامت کے دن یہ ہوگا، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی ہے۔ لیکن والد جو ہے پھر وہ یہ چاہتا ہے کہ میں ترکے سے محروم کروں، جبکہ یہ حقیقت ہے کہ اگر والد ترکے سے محروم بھی کر دے تب بھی جو ہے اولاد ترکے سے محروم نہیں ہوگی۔
بلکہ اگر والد جو ہے ایسا کر رہا ہے تو وہ خود جو ہے گناہ گار ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کو اس دنیا میں ترکے سے محروم کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے جنت سے محروم کر دے گا۔ تو گویا کہ ماں باپ اگر یہ قدم اٹھا رہے ہیں تو یہ غیر شرعی قدم ہے، غلط ہے، گناہ پر مبنی ہے۔ اولاد نے تو گناہ کر لیا، اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گے، سزا کے مستحق ہوں گے۔ اب اگر والدین جو ہے رد عمل کے طور پر، ایکشن کے طور پر انہیں جائیداد سے محروم کریں گے تو وہ گناہ گار ہوں گے۔ یہ اور صورت ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اگر اولاد جو ہے نافرمان ہے، پھر باپ جو ہے وہ محروم کر دیتا ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ لیکن یہ ہے کہ اولاد ترکے سے محروم نہیں ہوگی، کیونکہ جب تک والد زندہ ہے یا والدہ زندہ ہے، وہی جائیداد کے، چاہے وہ پلاٹ کی صورت میں ہے، رقم کی صورت میں، یعنی منقولہ اور غیر منقولہ جو بھی جائیداد ہے، وہی مالک ہیں، کوئی اور مالک نہیں ہے، نہ بیٹے، نہ بیٹیاں، نہ اولاد، کوئی بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ جب تک نہ بالغ ہیں تو نان نفقہ جو ہے والد کے ذمے ہے، کیونکہ وہی سربراہ ہے، انہیں کھلائے گا، انہیں پلائے گا، انہیں تعلیم دے گا، جو بھی نان نفقہ کے جو ذمہ داری ہیں وہ پوری کرے گا۔ جو ہی بالغ ہوں گے تو والد کی یہ ذمہ داری بھی ختم ہو جائے گی، تعلیم دلانا، نان نفقہ، ان کے اخراجات، یہ ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔ الغرض بتانا یہ ہے کہ اکیلا جو ہے والد مالک ہے، والدہ مالک ہے، اگر والدہ کی جائیداد بھی ہے، لیکن جو ہی والد فوت ہوگا اب اس کا تعلق ختم ہو گیا، اب اس کی اولاد جو ہے وہ ترکے کی حقدار بنے گی، وہی مالک بنے گے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ سب سے پہلے جو والد چھوڑ کر کے گیا ہے، سب سے پہلے جو اس کی تجہیز و تکفین کا مرحلہ ہے، پہلے اخراجات اسی کے ہوں گے، غسل دینا ہے، کفن دینا ہے، دفنانا ہے، یہ سارے معاملات جو ہے پہلے ہوں گے، اور اس کے بعد جو ہے اگر والد کے ذمہ قرض ہے تو ادا کیا جائے گا، کوئی وصیت کر کے گیا ہے تو پھر اس کے بعد اگر کوئی بچتا ہے تو چاہے منقولہ جائیداد ہے یا غیر منقولہ جائیداد، وہ اولاد کے درمیان تقسیم ہوگی۔ یہ حکم شرعی ہے، اللہ کا حکم ہے۔ سورہ النساء میں چوتھے پارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ احکام بیان کیے ہیں۔ اب یہ حکم شرعی ہے اور لازمی، فقہاء نے لکھا ہے یہ ضروری اور لازم ہے ترکے کا انہیں ملنا، اس میں کوئی بندے کا عمل دخل نہیں ہے۔ والد جو ہے محروم بھی کرے گا تب بھی جو ہے وہ محروم نہیں ہوں گے، انہیں ترکہ ملے گا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اگر زندگی میں جو ہے کچھ بیٹوں کو دے کر کے چلا گیا، قبضہ بھی دے دیا، ان کے نام بھی کروا دیا، مالک بھی بنا دیا، تو جنہیں محروم رکھا ہے پھر واضح ہے وہ تو انہیں مل گیا ہے، جنہیں ملنا تھا، جو محروم رہ گئے محروم رہ گئے۔ لیکن اگر جو ہے ایسے نہیں کیا، قبضہ نہیں دیا، باقی بچوں کو ہیبہ نہیں کیا، تحفہ نہیں دیا، مالک نہیں بنایا، قبضہ بھی نہیں دیا، ان کے نام بھی نہیں کیا، ایسی اپنی جائیداد چھوڑ کر کے چلا گیا ہے، اور آق نامہ جن کے نام لکھ کر کے گیا ہے وہ ترکے کے حقدار بنیں گے، باقاعدگی سے انہیں جو حصہ ہے وہ ملے گا۔ عام طور پر ہمارے ہاں بیٹیوں کو جو ہے وہ آق کیا جاتا ہے، یہ بھی المیہ ہے، بیٹیوں کو جائیداد سے محروم کیا جاتا ہے، تو وہ بھی محروم نہیں ہوگی، چاہے وہ کہہ بھی دیں کہ ہم نے حصہ نہیں لینا، زندگی میں کہہ دیں، بعد میں کہہ دیں، تب بھی جو ہے وہ ترکے کی حقدار بنے گی۔ الغرض بتانا یہ ہے کہ اسلام میں آق نامے کا کوئی تصور نہیں ہے، جس کا جو حق ہے اسے ملے گا۔ مرنے والا فوت ہو گیا، اب اس کے لیے تو کوئی جائیداد نہیں، وہ مالک نہیں، اب مالک تبدیل ہو گیا ہے۔ اولاد ہے، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، اگر وہ نہیں ہے تو بہن بھائی ہیں۔ تو لہذا اگر کوئی شخص باپ اس طرح کا قدم اٹھاتا ہے تو یہ غلط کرتا ہے، غیر شرعی کام کر رہا ہے۔ اگر اولاد نافرمان ہے تو پھر انہیں ان کے حال پر چھوڑ دے، پہلی کوشش تو یہی ہو کہ انہیں سمجھائے، اللہ کی بارگاہ میں ان کی ہدایت کی دعا کرے، کیونکہ اگر وہ نافرمان رہے گی تو عذاب دوزخ کے مستحق ہوں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والوں خود بھی اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اور اولاد کی جو اہل خانہ ہیں، بیوی بچے، انہیں کی بھی فکر کرو۔ تو پہلی یہی فکر یہی ہونی چاہیے، اگر نافرمان ہیں تو انہیں کہا جائے کہ یہ غلط کام کر رہے، ہم تمہارے ماں باپ ہیں، ہماری خدمت لازم ہے، احکام شریعہ بتائے جائیں، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں ہدایت کی دعا کی جائے۔ اور یقیناً اگر انسان اس طرح کی کوشش کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے، توفیق تو اسی کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں ہے، ماں باپ کی اولاد جو ہے نافرمان ہے، تو قیامت کے دن سزا ہے۔ باپ کو چاہیے کہ وہ ایسا قدم نہ اٹھائے،
جو شریعت کے خلاف ہو۔ الغرض بتانا یہ ہے کہ آق نامے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے سائے میں رہتے ہوئے عمل کرنے